السلام علیکم دوستوں، امید آپ سب خیریت سے ہوگے۔ اسلامک انفو ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت ہود علیہ السلام عرب کے قبیلے عاد سے تعلق رکھتے تھے جو ایمان اور حضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے الحقاف میں رہائش پذیر تھا۔ حضرت ہود اپنی قوم کے ایک شریف خاندان میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا ہے اور ایک پوری سورت ہود آپ کے نام سے نازل فرمائی۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط تھے اور بہت اونچے قد والے تھے، بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھتی گئی، اس نے اللہ کو بھلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے جن کے نام سمد، سموت اور ہر تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں فرماتا ہے، پھر قوم نوح کے بعد ہم نے دوسری امت قوم عاد پیدا کی، پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے دیکھا تو انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اس کی فرما برداری کرنے کی دعوت دی اور گناہوں کو چھوڑنے کی تلقین فرمائی تو قوم عاد نے حضرت ہود کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے حضرت ہود کو جھٹلانا شروع کر دیا اور حضرت ہود پہ کئی الزام لگائے۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، میں اللہ کی طرف سے تمہاری خیر خواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں، میں تو صرف اللہ عز و جل سے رضا کا طلبگار ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تم بتوں کو پوجا چھوڑ کر اللہ کی فرما بردار بندے بن جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اپنے رب کا احسان نہ بھولو، اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت سی دنیاوی نعمتوں سے نوازا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور میری دعوت توحید قبول کر لو۔ قوم کے سرداروں اور عوام نے مل کر کہا، اچھا اگر تم اپنی دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ سے عذاب طلب کر لو۔ قوم نے جب عذاب کا مطالبہ کر دیا تو حضرت ہود نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحقاف میں فرماتا ہے، ہود نے فرمایا عذاب کے آنے کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہود نے فرمایا عذاب کے آنے کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم بات سمجھنے کے بجائے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی اور حضرت ہود نے اللہ سے مدد کی درخواست کر دی۔ جب حضرت ہود نے اپنی قوم کے خلاف مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کی درخواست قبول فرمائی اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی کی صورت میں نازل فرمایا، جس سے حضرت ہود کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے، صرف مومن لوگ اللہ کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر عذاب کی مدت جو بتائی ہے وہ 7 راتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی بادل آتے یا تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے رسول اللہ، آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں جبکہ لوگ تو ان بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں، ہو سکتا ہے یہ عذاب قوم عاد والا عذاب نہ ہو، کیونکہ ایک قوم عاد ہوا ہی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی۔ قوم عاد نے عذاب کی گھٹا دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل آ گیا جو ہم پر خوب برسے گا۔ جب آسمان پر بادل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کمرے میں داخل ہو جاتے یا کبھی باہر نکلتے۔
جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو جاتے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حالت سے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہیں یہ وہی آندھی نہ ہو جو قوم عاد پر آئی تھی۔